آ جائیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مسلمان دوبارہ جہاد کی طرف لوٹے، جہاد کرے اور جہاد کے شرعی قانون سارے معاملات بھی دیکھے، اور دیکھے جہاد کہتے کسے ہیں۔ جہاد یہ نہیں جو آج شیطان خان کر رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑا فساد ہے، فتنہ ہے جہاد کے اندر۔ تو سرکار نے فرمایا ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ جو ہے نا اس میں وہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے جہاد بھی کروں اور اسلام کی خاطر جہاد بھی کروں، اسلام پھیلے بھی، اور ساتھ میں میری یہ بھی نیت ہے کہ میری بہادری کے چرچے بھی ہو جائیں، مجھے لوگ کہیں کہ بڑا بہادر بندہ ہے، جناب دیکھو اس نے کیسے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ دو نیتیں یعنی جمع ہو گئی، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ ایک تو جہاد کیا تھا اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنا ہے، میرے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں جہاد تو کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی ذاتی کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ اگر دوسری نیت بھی کر لوں کہ چلو میری جناب ذرا بہادری کے چرچے ہوں اور لوگ کہیں کہ فلاں بڑا جنا ہے، بڑا جوان ہے، اس نے کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں ہے، اس کے سامنے کچھ ٹکتا نہیں ہے، ذرا میرے ساتھ تھوڑے سے بہادری کے قصے بھی لوگ پڑھنا شروع کر دیں، میں یہ پسند کرتا ہوں، تو کیا مجھے جہاد کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا میں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب تو ایک اچھی بات کے ساتھ ایک لغو بات بنائے گا نا تو پھر وہ اچھی کو بھی ضائع کر دے گی۔ جہاد کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جہاد کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاد سرکار نے کہا پہلے تو جہاد کی دعا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو کہ جہاد ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، جنگ کی دعا ہی نہ کرو پہلے کہ یا اللہ امن سکون رہے، لیکن اگر شروع ہو جائے تو پھر بزدلوں کی طرح گھر میں مت بیٹھو، عورتوں کی طرح چار دیواریوں میں نہ بیٹھو، پھر میدان میں لگ جائے، میدان لگ جائے، پھر عمل کرو، پھر عمل میں آ کر میدان عمل میں آ کر اس کا جواب دو۔ تو یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ آج جو جہاد کے نام پر دنیا کو بے وقوف اور گمراہ کیا جا رہا ہے، کیا مرنا نہیں لوگوں نے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں لوگوں نے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کس کے ساتھ یہ فراڈ نوسر بازی کر رہے ہیں ہم؟ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں، دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دنیا تو پہلے ہی دھوکے کا گھر ہے، دنیا تو پہلے ہی دھوکے کا گھر ہے، اور اس میں رہنے والے دھوکہ باز ہیں سارے۔ لیکن یہ یاد رکھو یہ نقصان تم اپنا کر رہے ہو، آنے والی نسلوں کا کر رہے ہو، اس لیے باز آ جاؤ۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ بالکل بے حیائی کی انتہا ہے۔ کیسے کیسے مناظر آپ دیکھیں، نیٹ کھول کر دیکھیں، شیطان خان کا جلسہ دیکھیں، شروع سے لے کے آخر تک کس طرح بچیاں جو ہے بازاروں کے اندر سریعام دوپٹے اترے ہوئے ہیں، تنگ لباس، پتہ نہیں کیسے عجیب قسم کے لباس ہیں ان کے، اور منہ کے اوپر پینٹنگ کی ہوئی ہے، اور ون سونے انہوں نے رنگ برنگے کپڑے، جھنڈے، سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ڈانس ہوتا ہے وہاں جناب، ایسے مجرے ہوتے ہیں جو شاید کوٹھوں پہ بھی نہیں ہوتے، اس طرح کھلے عام۔ تو جناب پھر اس سے جہاد کا بھی نام دیا جاتا ہے، انجوائمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی انجوائمنٹ ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے جس کے اندر انجوائمنٹ بھی ہے؟ پھر یہ کون سا جہاد ہے جناب جو بندہ کہے کہ صبح اتنے بجے آ جاؤں گا اور شام کو اتنے بجے گھر چلے جاؤ؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ ابھی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس لیے جہاد بھی ہر بندہ ہر طرح ہر وقت نہ شروع کر دے، پھر جہاد کے بھی کچھ اصول ہیں، جہاد کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو پہلے سیکھیں۔ اور جہاد بھی ہر وقت نہیں فرض ہوتا، جس طرح آج ہمارے پاکستان کے اندر معاملات خراب تو ہو رہے ہیں، اب حق تو بنتا ہے جتنے گستاخ ہیں انہیں سزائے موت دی جائے، لیکن ہمارا قانون جو ہے نا وہ اس بارے میں بڑا ڈھیلا ہے، یا تو ان کے ساتھ مل گیا ہے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی اسلام کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے جہاد کی جو ہے نا جی ڈیفینیشن، جہاد کی تعریف، یہ پہلے سیکھنی ضروری ہے، تاکہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں قیمتی جان المال لے کر تو وہ کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ جس طرح دیکھیں نا یہ صحابی جو تھے نا وہ مخلص لوگ تھے، صحابہ اکرام بڑے اخلاص والے لوگ تھے، تو ان کے دل کے اندر تھوڑا سا یہ بات آئی کہ چلو میری ذرا بہادری کے قصے بھی شروع ہو جائیں۔ وہ مخلص لوگ تھے، جیسے ہی بات ان کے دل میں آئی تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنی اس جو دل کے اندر ایک چل رہا تھا، کھٹکا لگا ہوا تھا، اس کو پیش کیا۔ یا رسول اللہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جہاد تو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی یہ نیت ہو جائے، تو آپ نے فوری طور پر اس کی نفی فرما دی۔ نہیں، جہاد جو ہے نا یہ ایک پاکیزہ عمل ہے،
اس میں مال اور جان پیش کرنی ہوتی ہے، اور جان مال تو پھر آ جاتا ہے، جان تو دوبارہ نہیں آتی بھائی، جان تو پلٹ کر نہیں آنی نا۔ اتنی قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دے رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور چیز ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، للہ فی اللہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود اکیلا ہے، خالص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، تو اس طرح جو کام کیا جائے اللہ کے لیے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہو، اس میں بھی کوئی دوسری رکاوٹ اور دوسری ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کھڑے لوگ تھے، ایک دل میں خیال آیا تو وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا بھی حل پوچھ لیا، اور ہم سرکار کے ہزاروں فرامین سنتے ہیں، ہزاروں آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اس لیے جہاد کے لیے پہلے آپ لوگوں نے، ہمارے ملک پہ جہاد فرض ہے بھی کہ نہیں ہے بھئی؟ ہماری الحمدللہ کامیاب ترین اور دنیا کی سپر ہٹ جو ہے فوج ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاد تب فرض ہوتا ہے جب کوئی ملک ہمارے اندرونی معاملات کے اندر دخل دے، اور بالخصوص اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات گفتگو کرے تو اس وقت اسلامی جو حکمران ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس وقت لانے جہاد کر دے۔ جس طرح کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح بغیرت فرانس والوں نے، ہالینڈ والوں نے ہمارے نبی کے جب خاکے شائع کیے تو اس وقت اس ملک کے حکمران کا حق یہ بنتا تھا کہ فوری اعلان جہاد کرتا کہ تم لوگوں نے میرے نبی کی عزت کے بارے میں بات کی ہے تو لہٰذا اب ہمارا تمہارے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ اور اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حق بنتا تھا اس مسلمان کا، اس حکمران کا، لیکن چونکہ وہ خود یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور یہودی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، وہ تو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کے اندر سب سے مین پاور جو ہے جہاد کی ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاد ختم ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے آگے سے رونا کیا رویا کہ اگر ہم انہیں فرانس کو، ہالینڈ کو اگر ہم جواب دیتے ہیں یا ان کا سفیر نکالتے ہیں تو ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں ہمارے روٹی والا رزاق جو ہے ہمارا وہ رب نہیں ہے، رزاق ہمارے جو ہے فرانس اور ہالینڈ والے ہیں۔ اللہ کی جو رزاق والی صفت ہے یہ انہوں نے اس کے اندر مانی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کو رب مانتے، رب کا معنی کیا ہے؟ تم تو چند ٹکوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہو نا، رب کا معنی ہے جو تمام زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے بندے کی، جو اپنے متحد کو پالتا ہے اور اس طرح پالتا ہے کہ اس کی پوری نشوونما کرتا ہے۔ تو جس رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جس ہالینڈ اور فرانس کے پیچھے لگ کر، جن کو تم اپنا انداتا سمجھتے ہو، جن کو اپنا رزاق سمجھ رہے ہو، اللہ کے بندو ذرا کبھی غور تو کرتے، ایک روٹی کی قیمت و حیثیت کیا ہے، چند ٹکوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ حقیقی رب جو ہے اس نے اپنا پانی ہی بند کر لیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ صرف پانی ہی۔ اور سورۃ ملک کے اندر اللہ فرماتا ہے نا، قل ارائیت ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین۔ اللہ متا ذرا غور تو کرو، اگر ہم تمہارا پانی گہرائی میں لے جائیں تو پھر کون مائی کا لال ہے جو تمہیں پانی لا کر دے دے؟ باقی تو نعمتیں چھوڑ دو، ایک پانی کی نعمت، اس پانی کی نعمت کے بغیر کیسے نظام زندگی چلاؤ گے تمہیں ان فرانس والوں کا، ہالینڈ والوں کا اتنا فکر ہے تو اپنے رب کا کوئی فکر نہیں ہے جس کی تمام نعمتیں کھاتے ہو، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، صحت تندرستی دی ہے، جس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ تمہارے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا کر دے جو لا علاج ہو تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو یہ سارا کچھ سابقہ قوموں کے اندر ہو بھی چکا ہے۔ جب لوگ اپنے آپ کو خدا کے درجے پر جاتے تھے اور مخلوق عاجز آ جاتی تھی نا، تو اللہ پھر اپنے قانون کو حرکت دے کر بتاتا تھا کہ میں رب ہوں۔ اس لیے ہمیں شرعی طور پر جو معاملات ہمارے بنتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو حکمرانی کے جو شرعی اصول ہیں وہ سیکھنے چاہیے۔ اور جو ہم نے فوج اور جو ہم نے ایٹمی ہتھیار تیار کیے ہیں نا جی، یہ ہمیں صرف دیکھنے دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں باہر نکالیں۔ جب بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بک بک کرے تو وہاں پر میزائل کا رخ اس طرف کر کے ذرا دھمکی لگاؤ کہ ہمارا میزائل آ رہا ہے، ذرا تگڑے ہو جاؤ، اور دیکھنا پھر انشاءاللہ یہ کیسے یورپ والے جن کے تم غلام بنے ہو نا، یہ تمہارے غلام بنیں گے۔ لیکن شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو اپنے نبی کا غلام بناؤ، پھر دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ اگر تم اسی طرح نبی سے بے وفائی کرتے رہے اور نبی کے عزتوں کی سوداگری کرتے رہے، نبی کے دین کی سوداگری کرتے رہے، تو یاد رکھو پھر مٹ گئے، بڑے بڑے نام مٹ گئے ہیں،
بڑے بڑے بادشاہوں کے داستانیں ختم ہو چکی ہیں. ہر بڑے سے بڑا آدمی جو مٹی میں مل چکا، اس کا نام بھی اور خود بھی. اگر دنیا کے اندر کوئی چیز زندہ ہے تو وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند کر لیا ہے. تو اس لیے شہری طور پر، حقیقی طور پر جہاد کے جو معاملات ہیں، آج ہماری عوام الناس کے اوپر جہاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک تو جہاد وہ ہے جب کوئی بدبخت، کوئی خبیث ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے، اسلام کے بارے میں بات کرے، کسی اسلامی شاعر کی توہین کرے، کسی مقدس مقام کے بارے میں ان کی توہین کرے، تو اس وقت مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اعلان جنگ کرے. وہ جنگ کا طبل بجا دے. اب جنگ کے لیے لوگوں کو کہہ دے پہلے اپنی فوج کو تیار کرے، پھر اپنی عوام کو بھی تیار کرے. لیکن جس طرح کا جہاد جناب شیطان خان کروا رہا ہے، وہ تو جہاد تو نہیں ہے، وہ تو تھیٹر لگا ہوا، تھیٹر تماشا. میلے لگتے تھے نا پہلے، میلے تو میلوں کے اندر یہ خسرے کنجر ناچا کرتے تھے اسٹیجوں پہ چڑھ کے. آج اسی طرح یہ شیطان خان نے ان میلوں کو اٹھا کر گلی بازاروں میں لگا دیا ہے، سڑکوں پہ لگا دیا ہے. جو پہلے ایک مخصوص مقام پہ لگتے تھے اور مخصوص لوگ وہاں پر جاتے تھے، اب اس نے اس تماشے کو اٹھا کر مین چوک میں، مین بازاروں میں رکھ دیا ہے، تاکہ ہر بیٹی بھی دیکھے، ہر بیٹا بھی دیکھے، ہر بزرگ بھی دیکھے، ہر انسان دیکھے اسے. آج انسانیت کو ننگا کر رہا ہے، وہ انسانیت کو ذلیل کر رہا ہے، انسانیت کو گلی چراہوں کے اندر نچا رہا ہے وہ. اور ہمارے مسلمان پتہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے شعور سے پتہ نہیں چھین لیا ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ پھر بھی اس کے پیچھے پھر بھی وہی نعرے، وہی معاملات کر رہے ہیں. تو شرعی طور پر جہاد کے بارے میں جو اسلام کا قاعدہ اور قانون اور جو کلیہ ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے مطابق چلنا بھی ضروری ہے. الحمدللہ اسی لیے تحریک لبیک والے جو ہیں، انہوں نے اپنی تحریک کو کبھی بھی جہاد کا نام نہیں دیا. جب بھی